سکیں۔ میں کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں اور پوچھے بھی تمہاری نماز کیا ہے، ہم کہتے ہیں جی ہماری نماز حنفی ہے۔ آپ کے مد مقابل ایک شخص آئے گا، بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہماری نماز محمدی ہے، تو وہ ایک آدمی کو پکڑ کر کہے گا دیکھو کلمہ حضرت محمد کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا کلمہ آپ نے ابو حنیفہ کا پڑھا ہے؟ وہ کہے گا جی میں نے تو کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ کہا جب حضرت محمد کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر تمہاری نماز محمدی ہونی چاہیے، کلمہ حضرت محمد کا پڑھا ہے اور نماز تمہاری حنفی ہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز لے کر نہیں دے گے؟ کیا نماز ابو حنیفہ نے دی ہے؟ اور جب ابو حنیفہ نہیں تھے تو صحابہ کرام نمازیں کیسے پڑھتے تھے؟ اس وقت نماز محمدی تھی یا نماز حنفی ہوتی تھی؟ اب اس الجھن میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور میں بارہا کہتا ہوں الجھن آئے آپ مرکز سے رابطہ کرو، اشکال آئے آپ مرکز سے رابطہ کرو۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اپنے مسلک پر ڈرنا نہیں ہے۔ دلیل کی دنیا میں انشاءاللہ آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، آپ الجھن کے اندر کبھی مبتلا نہ ہوں۔ تو میں کہتا ہوں آپ ان سے پوچھو کہ جب ایک شخص حدیث پاک آپ کو سنائے اور وہ کہتا ہے یہ حدیث بخاری کی ہے، یہ حدیث مسلم کی ہے، یہ حدیث ترمذی کی ہے، آپ ان سے پوچھو بھئی آپ نے بخاری کا کلمہ پڑھا ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے؟ وہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اسے پوچھو جب امام بخاری نہیں تھے تو تب حدیثیں نہیں تھی، تم یہ کیوں نہیں کہتے یہ حدیث رسول اللہ کی ہے؟ تم کیوں کہتے ہو یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے؟ کیوں کہتے ہو حدیث مسلم کی ہے؟ وہ آپ کو جواب دے گا کہ احادیث تو پہلے بھی تھیں، لیکن میں جب کہتا ہوں حدیث بخاری کی ہے میرا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، امام بخاری کی ہے۔ جب میں کہتا ہوں حدیث ترمذی کی ہے میرا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، امام ترمذی کی ہے۔ میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث اللہ کے نبی کی ہے، لکھی امام بخاری نے ہے، اس لیے میں کہتا ہوں حدیث بخاری کی ہے۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لکھی امام مسلم نے ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ حدیث مسلم کی ہے۔ لکھی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور لکھی امام ترمذی نے ہے، اس لیے میں کہتا ہوں حدیث ترمذی کی ہے۔ آپ کہیں کہ نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، چونکہ لکھوائی امام ابو حنیفہ نے ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نماز حنفی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ نماز ابو حنیفہ نے بنا کے دی ہے، اس کا معنی یہ ہے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور امام ابو حنیفہ نے ہمیں بتا کے دی ہے۔ نمازیں بنانا اور ہوتا ہے، نمازیں بتانا اور ہوتا ہے۔ ہمارے امام نے لکھوا کے دی ہے، ہمارے امام نے اور کوئی کام نہیں کیا۔ تو جب یہ باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی اب الجھن حل ہو جائے گی۔ تم کون ہو؟ حنفی، اب کوئی الجھن نہیں ہے۔ تمہارا سلسلہ کون سا ہے؟ چشتی، اب کوئی الجھن نہیں ہے۔ بھئی جب چشتی نہیں تھے تو کیا صحابہ کرام کے سلسلے نہیں ہوتے تھے؟ آپ نے کہا نا ہوتے تھے، لیکن ہمیں سمجھایا خواجہ معین الدین چشتی نے ہے۔ بھئی سلسلے پہلے نہیں ہوتے تھے؟ کو جی ہوتے تھے، ہمیں سمجھایا شیخ عبد القادر جیلانی نے ہے۔ پہلے نہیں ہوتے تھے، سلسلے پہلے بھی تھے، لیکن ہمیں سمجھایا حضرت شیخ خواجہ سہروردی نے ہے۔ بھی پہلے ہوتے تھے، پہلے بھی ہوتے تھے، پھر تم کیوں کہ نقش بندی؟ کو جی ہمیں سمجھایا خواجہ بہاؤالدین نقش بند نے ہے، ان نے سمجھایا ہے، ہم نے ان کی بات مان لی ہے، نسبت ان کی طرف کی ہے، یہ کوئی الجھن کی بات ہرگز نہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے بنیادی بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اگلی بات میں بعد میں عرض کروں گا تاکہ آپ کا ذہن بن جائے حنفی ہونا، چشتی ہونا، یہ نسبتیں یہ شریعت کے خلاف نہیں بلکہ نسبتیں شریعت کے بالکل مطابق ہیں، یہ شریعت کے مخالف نہیں ہیں۔